اسٹریٹجک مارکیٹنگ MGT 519 اور میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر عامر صدیقی. Today we'll be starting off with our 24th lecture, and as always let's have a brief recap of what we've studied so far. ہم نے اپنے previous lecture میں product which is a part of the marketing mix اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ product کیا ہوتا ہے, product کے levels of product کے بارے میں we studied how a product is introduced. تو ہم نے پروڈکٹ فارم کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد پروڈکٹ لائن کیا ہوتی ہے, پروڈکٹ ڈیپتھ, ڈفرینسیشن آف پروڈکٹس, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیسیجنس کہ پروڈکٹس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کس طرح کیے جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو 4 فنڈامنٹل مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس تھے, دیٹ واز دا پرائس, دا پروموشن, دا پروڈکٹ اینڈ دا پلیس اور دا ڈسٹریبیوشن ایلیمنٹ. تو ود دا پروڈکٹ ہماری وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹوڈے ویل اسٹڈی کہ جو ہم ایک پروڈکٹ ہے اس کی پوری جو لائف ہوتی ہے, دا PLC, دا پروڈکٹ لائف سائیکل. ٹوڈے وی گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ دیٹ کہ واٹ از اے PLC. سب سے پہلے when a new product is introduced in the market, it goes through a series of stages. جس طرح, بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو he goes through a series of stages, right from its birth, in fact from the inception part to birth, growth, maturity, decline and ultimately his demise from this world. Similarly, ایک product بھی جو ہے وہ بھی it goes through a series of different stages, from its introduction into the market, to the growth, from growth to maturity and maturity to decline. اگر ہم تھوڑا سا کورس سے سائٹ میں ہو جائیں اس وقت for a minute, تو جس طرح کی دنیا میں ہر چیز فانی ہے, ہر چیز جو آئی ہے وہ ختم ہوگی, اسی طرح مارکیٹنگ میں بھی, ایک پروڈکٹ کی کیس میں بھی, جو پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اٹ گوز اوے, اٹ ڈسپیئرس, اور اس کی جگہ اسی کمپنی کی کوئی اور پروڈکٹ یا کوئی اور کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے. جو ایک پروڈکٹ اپنی ڈفرینٹ لائف سائیکل میں جیسے جیسے موو کر رہا ہوتا ہے, جس سٹیج میں وہ جا رہا ہوتا ہے, وہ سٹیج از بیسیکلی ایسوسیٹڈ ود دا چینجز ان دا مارکیٹنگ سچویشن. جیسے ایک پروڈکٹ اپنی ڈفرینٹ لائف کے پیسج سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی جو مارکیٹنگ کی سچویشنز ہیں, جو مارکیٹنگ ٹرینڈز ہیں, وہ اس کے حساب سے رسپونڈ کرتے ہوئے یا تو پروڈکٹ اپنی انٹروڈکشن میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, گروتھ, میچورٹی, اینڈ دین ایون وین اے پروڈکٹ از نیئرنگ اٹس ڈکلائن. اف یو ریمبر وی اسٹڈیڈ دا کیش کاؤز. تو اگر پروڈکٹ اپنی ڈکلائن کی طرف بھی ہے بٹ اسٹل اٹس پرفارمنگ ویل, اٹس ارننگ ریونیو, تو ایون دین وہ پروڈکٹ اپنے اسٹل گیونگ منی, اسٹل بینگ, اٹ کین, وہ ایک ہارویسٹنگ فیز میں ہم ابھی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جو پروڈکٹ لائف سائیکل ہے اس کا بھی افیکٹ مارکیٹنگ مکس پہ ہوتا ہے. اس کا جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے کمپنی کی, اینڈ یو ایز اسٹریٹجک مارکیٹرز, you will be developing that strategy, you will be altering the course of the strategy, you will be doing a lot of things which will have to react according to the situation. One. Secondly, being proactive. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں in your marketing plan especially کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اب جس سٹیج میں پہنچ گیا ہے اس سٹیج سے اب اس کا نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے. کیا وہ ابھی گروتھ سٹیج میں ہے, وہاں سے وہ میچورٹی کی طرف جا سکتا ہے, اور میچورٹی میں ہاؤ لانگ ڈو یو پلان ٹو کیپ دا پروڈکٹ, وہ کتنے آپ اس کو اس کے کمپیٹیٹرز کے حساب سے, اس کی ڈائیورسفیکیشن کے حساب سے, کسٹمرز کے ٹیسٹس کے حساب سے آپ اس کو کس طرح کنٹینیو کروائیں گے. سو دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹریٹجیز, دا ڈفرنٹ ایلیمنٹس آف دا پروڈکٹ لائف سائیکل. اف یو ریفر ٹو دس گراف, تو on the vertical axis is the sales volume and on the horizontal axis is the time. تو جیسے جیسے ٹائم انکریز کر رہا ہے ویسے ویسے پروڈکٹ کی
sales volume is gradually increasing and उसका जो सेल्स की जो वॉल्यूम है और टाइम दोनों, यानी मार्केट में उसका टाइम और सेल्स वॉल्यूम, दैट इज बोथ इंक्रीजिंग इन द मैच्योरिटी पीरियड, और फिर मैच्योरिटी पीरियड से देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन. वो डिक्लाइन जब शुरू हो रहा है प्रोडक्ट का, तो उस स्टेज में अगर आप देखें कि उसकी जो सेल्स हैं दे आर ड्रॉपिंग इज वेल. इस चार्ट को देखते हुए जिस चीज को हमको जो एविडेंट है एक बात, वो ये है कि द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और द PLC, उसके 4 मेन स्टेजेस हैं. द इंट्रोडक्शन पार्ट, द ग्रोथ, द मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. हर प्रोडक्ट जो है when it is launched to its growth and then at some time it may die like any human being as well. जो most companies होती हैं, they understand the product life cycle stages and the products they sell have a very limited lifespan. Marketers, they understand, they know that no matter how successful a product is, no matter how popular a product is, वो जितना ज़्यादा लोगों की wants के जवाब में, उनकी एक बहुत ही high demand के response में एक product launch हुआ, but at some point in time that product is ultimately going to take that dip. वो अपनी sales में एक dip ज़रूर करेगा और ultimately वो fall ज़रूर आएगा उसमें. अब कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हाउ दे गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कितना उसमें कैश इनफ्लो लगा रहे होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट स्टेज इट इज इन, द रिस्पॉन्स दैट द प्रोडक्ट इज गेटिंग, द पॉपुलैरिटी, इट्स ब्रांड इमेज एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी. अब व्हेन अ प्रोडक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट, यानी अगर अब आपको, आई एम श्योर बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब एक प्रोडक्ट इस अपनी प्रोडक्शन स्टेज में जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उससे पहले कि जितनी स्टेजेस थी ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, दैट हैज बीन डन. जैसा कि हम अपने कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट मार्केटिंग भी हो चुकी है, उसको एक लिमिटेड स्केल पे कंपनी ने टेस्ट भी कर लिया है. जैसे कि मैंने उस वक्त आपको नई करोला 2014 का जो मॉडल है उसकी बात की थी कि उसके केस में भी कंपनी ने चंद लिमिटेड यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसकी प्रोडक्शन के बाद उसको मार्केट में टेस्ट किया ऑन द मोटरवे, ऑन द GT रोड, ऑन द कराची सुपर हाईवे, ऑन द नेशनल हाईवे, इन द नॉर्दर्न एरियाज. दैट particular vehicle has been tested on different circumstances, on the different geographical locations, under different pressures and different situations to see how will that product respond. Once that has been done, the company then decides to go into mass production. But again, when we're talking about mass production, it does not mean that we're going back into the production era. Oh no. It's still the modern era. The product is being produced according to the requirements of the people, according to the demands of the people. If somebody prefers to have a white color and then 30% of the majority people would like a black color, 20% of the majority would like to have a red color, the company, after conducting that research, would still produce the product according to the demands of the market and will bring those products in the market according to what they have researched earlier. When a new product is being brought into the market, the company will have to invest heavily in the new product development so that they can ensure that the business continues to grow. However, there are some products which will not phase out with time. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो एक नया प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस हो रहा होता है तो द कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट हेविली इन दैट प्रोडक्ट. दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ रहा. एक उनको
جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کی بیکاز دا کمپنی از گوئنگ ٹو نیو پروڈکشن. دس مینس کہ کمپنی کو نئی مشینری انسٹال کرنی پڑ رہی ہے یا ایگزسٹنگ مشینری میں ہی کوئی چینجز کوئی الٹریشنس کرنی پڑ رہی ہیں ان کو. سیکنڈلی یہ کہ پروڈکٹ کے لیے ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ ہوں گی, اس کی برانڈنگ کے لیے, اس کی پوزیشننگ کے لیے, اس کی پیکیجنگ, ان تمام چیزوں کے لیے the company will have to invest more money. Although they're going to plan their products, اپنی سیلز, اپنی پرائسنگ جو ہے وہ اس حساب سے کریں گے کہ they're going to recover all that cost. But initially the company will have to invest more. دوسرا پوائنٹ یہ کہ there are some products like we just studied in this point number 3, in fact in 4, کہ کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ not necessarily they're going to disappear from the market, they're not going to die, perhaps they're going to change some form. وہ کسی فارم کو چینج ضرور کر سکتے ہیں لیکن not necessarily کہ وہ بالکل disappear ہو جائے. جیسے کہ کپڑوں میں اسپیشلی جو کلودنگ انڈسٹری ہے اس میں دس از اے ویری کامن اکرنس کہ پروڈکٹس دے ڈونٹ ڈسپیئر. جو ایک شرٹ ہے, جو ایک مین ایک شرٹ پہن رہے ہیں یا میری فیمیل اسٹوڈنٹس جو ایک شرٹ پہن رہی ہیں, تو دس ڈز ناٹ مین کہ جو ہماری یہ شرٹ ہے یہ ٹرانسفارم ہو جائے گی. دا شرٹ ول اسٹل اسٹے دا سیم, اس کا کوئی فارم چینج ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے کالر جو ہیں وہ بینڈ کالر آ جائے, کوئی ایک کالر لمبا ہو جائے, کالر چھوٹا ہو جائے, کوئی اس کی یہ بٹنز جو ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ اسٹائل آ جائے. آج اس طرح آج کل مینس شرٹ کا ہے کہ آپ کے جو انر کالر کی سائڈ ہے اس پہ کوئی ڈفرینٹ پیٹرن لگا دیا جاتا ہے, یا ایک پلین سوٹ ہے اس کے اوپر جو کفس ہیں اور اس کے جو کاج ہیں اس پہ کسی اور کلر سے کام کر دیا جاتا ہے. تو جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی سچویشن ہی چینج کری. یہ نہیں ہو رہا کہ میں نے جو ہے وہ شرٹ پہننا چھوڑ دوں گا اور ایک جیکٹ پہننی شروع کر دی. دا پروڈکٹ ول اسٹے, دا اونلی تھنگ از دیٹ وہ اپنی فارم چینج کر سکتی ہے. جس طرح جینز ہے, اب ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جینز ہے وہ اپنی اس میں ریفائن تو ضرور ہو رہی ہے, پر یہ نہیں ہو رہا کہ جو جینز اٹ سیلف ہیز ڈسپیئرڈ. وہ جینز جو کہ آئی ایم شیور آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہوگی کہ جو لیوائز کمپنی تھی ان امریکہ, جو ایک مائنرز کے لیے جو لوگ کانوں میں کام کرتے تھے, کوئلے کی کان میں, نمک کی کان میں, اب آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر وچ مائن اٹ واز, پر جو لوگ کان میں کام کرتے تھے ان کے لیے یہ ایک اسٹرڈی کلاتھ کریٹ کیا گیا تاکہ ان کے کپڑے جو ان کی پینٹ ہے وہ جلدی پھٹے نہیں. اور ان آرڈر ٹو میک اٹ سو اسٹڈی, وہ جو جینس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ ایکچولی دیٹ ریوٹنگ واز بینگ ڈن تاکہ جو ان کی پاکٹس ہیں وہ پھٹ نہ جایا کریں. ود دا پیسج آف ٹائم اس پروڈکٹ میں ریفائن ہوتا گیا اور وہ آج کی جو ماڈرن جینز ہے اس کی فارم میں بن گیا. ساتھ ساتھ اس میں ڈفرینٹ شیڈز آتے گئے, ڈفرینٹ کلرز آتے گئے, ڈفرینٹ ڈیزائنز آتے گئے. کچھ لوگ جان کے جینس خریدتے ہیں جو کہ ایک طرف سے اسپیشلی گھسائی جاتی ہے, کچھ لوگ بالکل پلین کلر کی جینس پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ٹریڈیشنل بلو کلر ہے اس کو پریفر کرتے ہیں. بٹ آج کل دیر آر ایون مین اینڈ بوائز آر ویئرنگ آل سارٹس آف کلرز, رائٹ فرام اورنج ٹو دا ٹریڈیشنل بلو, دے آر ویئرنگ ایوری تھنگ. کچھ اب اسٹریچبل جینز آنا شروع ہو گئی ہیں, تو ڈفرینٹ ویریشنز آتی جاتی ہیں. اب جو لیٹسٹ فیڈ ہے دیٹ از کہ جیگنگز آ گئی ہیں. جینس کی طرح کی لک, اٹ ہیز دا لک آف جینس بٹ وہ ایک لیگنگس کی سارٹ آف تھنگ ہے. سو جینس اور لیگنگس کو امیلگمیٹ کر کے اس کا نام بنا دیا جی جیگنگز. اب یہ جیگنگز آج کل بہت پاپولر ہے. تو جو اگر ہم جینس کی پروڈکٹ لائف سائیکل میں دیکھیں تو یہ popularity کے لحاظ سے we cannot say that the jeans has actually disappeared from the market. No, it's not. If I refer back to that slide, تو jeans is perhaps in its maturity stage. لیکن جو jeggings ایک new product آ گیا which is passed through its introduction stage and is in its growth اور maturity کے level پہ وہ بھی پہنچ رہا ہے. Perhaps at this level جہاں پہ اس وقت میں یہ arrow کو point کیا ہوا میں نے. ٹھیک ہے.
سو یہ جو جیگنگس کی ایمرجنس ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پروڈکٹ لائف سائیکل میں دا جینس پروڈکٹ ہیز ناٹ ڈسپیئرڈ, وہ اپنے ڈکلائن میں نہیں پہنچی ہے, پر اس کی ایک نئی فارم جو ہے وہ آ گئی ہے ان دا فارم آف اے جیگنگ. Like we discussed earlier, that the product life cycle has 4 very clearly defined stages. ہر stage کی اپنی characteristics, ہر stage کی اپنا ایک distinguishing feature ہے, اور ہر stage is different from the previous one and the next one. But then they're not absolutely different. They merge into each other. One stage, it leads to another stage. From the marketer's point of view, ہم ہر stage کو پہلے سے assume کریں گے, پہلے سے good marketer is going to proactively see کہ where is my product leading to, وہ کس stage کی طرف جا رہا ہے, اور وہ اس کے accordingly اپنی strategies بنائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ a smart marketer وہ اپنے پروڈکٹ کو خود سے لیڈ بھی کر سکتا ہے. quite a few marketers, انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو when they've seen کہ اس کا ایک اچھا انٹروڈکشن ہوا ہے, گڈ گروتھ اسٹریٹجی میں جا رہا ہے, تو they can actually they determine کہ اب اس پروڈکٹ کو میں ادھر لے کے جاؤں گا, اب اس کو میچورٹی لیول پہ پہنچ جانا چاہیے, یا ابھی اس کی گروتھ کو اور ایکسٹینڈ کرنا ہے. اور وہ یہ کیسے کریں گے؟ وہ یہ بائی مینوپولیشن آف دا مارکیٹنگ مکس, پروڈکٹ کی پرائسنگ کے لحاظ سے اس کے پروموشنل کیمپینز شروع کر سکتے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں آلٹریشنز لا سکتے ہیں, پروڈکٹ اٹ سیلف میں اس کی پیکیجنگ میں کوئی ڈفرینس لا سکتے ہیں. اب پیکیجنگ اور یہ جو اس کے اپیرنٹ فیچرز ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے, اگر اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر ایک سوپ خریدنا ہے, آپ شاپ میں گئے اور آپ نے ڈو سوپ آپ لے رہے ہیں, اب وہی ڈو سوپ جب اپنے ٹریڈیشنل وائٹ اور بلو پیکنگ میں ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, یو کیپ بائنگ دیٹ پروڈکٹ. لیکن کچھ عرصے بعد ہیومن نیچر اس کے ایک تو ہیومن نیچر ہے کہ وہ رسک نہیں لیتے, بٹ دین دا ادر سائڈ آف دا ہیومن نیچر از کہ وی گیٹ بورڈ ویری کوئکلی. کچھ سال کے بعد ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ایک سیل فون لیتے ہیں, بہت خوشی سے لیتے ہیں, بہت عرصہ خوشی سے لے کے اس کو یوز کرتے ہیں, 3 months 6 months ڈاؤن دا روڈ ہمیں آہستہ آہستہ سم تھنگ اسٹارٹس ٹو سے کہ جناب اٹس ٹائم ٹو چینج دس فون. دیر از سم تھنگ ان آور مائنڈ وچ اسٹارٹس ٹکنگ کہ اٹس ٹائم ٹو چینج دا فون. تو اسی طرح جب آپ ایک پروڈکٹ کو ریگولرلی یوز کر رہے ہیں اینڈ دا چانسز آر دیٹ یو گوئنگ ٹو گیٹ بورڈ ود دا پیسج آف ٹائم, تو مارکیٹرز واٹ ول دا اسمارٹ مارکیٹر ڈو, اس کی پیکیجنگ چینج کروا دی. دا سیم سوپ, ایوری تھنگ از دا سیم, پر اس کی جو بلو اور وائٹ پیکیجنگ ہے اس کے اوپر نیو ریفائنڈ ڈو کر کے اس کی پیکیجنگ چینج کر دی, کوئی برائٹ سا اس کے اوپر کوئی ریڈ کلر کر دیا, یا کئی مارکنگز ایسی کر دیں کہ جب نیکسٹ ٹائم یو گو ان ٹو دا مارکیٹ آپ وہ دور سے جب آپ کو نظر آئے گا ڈو تو آپ کہیں گے او دیر از اے نیو ڈو, یہ کیا چیز ہے, یہ تو ٹرائی کریں, یو گوئنگ ٹو پک اٹ اپ, یو گوئنگ ٹو سی, اور آپ کہیں گے اچھا سارا کچھ تو وہی ہے بٹ سم تھنگ مسٹ بی نیو, چلو یہ چیز ٹرائی کر لیتے ہیں. اس چیز نے آپ کو ایکسائٹ کیا تھوڑا سا. سو واٹ دا ریزن آف دس پیکیجنگ چینجز ود دا پیسج آف ٹائم از کہ وین دا کمپنی سیز کہ اس پروڈکٹ میں ابھی تھوڑی سی میچورٹی اور وہ اپنی ڈکلائن کی طرف جا سکتی ہے, تو وہ اس میں کچھ چینجز لانا شروع کر دیتے ہیں. فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے ایٹ ٹائمس کمپنیز وہ اس کی تھوڑی تھوڑی پرائز بھی انکریز کر دیتی ہیں اگر اف دا پروڈکٹ از پاپولر. اب اگر آپ نیسلے فروٹا وائٹلز جوسز کا اگر آپ ایگزامپل لیں, سو اٹس اے ویری پاپولر پروڈکٹ, بہت فیمس پروڈکٹ ہے, بہت اچھا پروڈکٹ وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, لیکن کمپنی نے پچھلے دن اس کو ری وائٹلائزنگ اس کی اسٹریٹجی شروع کر دی, اس کو ری ویمپ کرنا شروع کیا. انہوں نے اس کو یہ اسٹریٹجیز لانے شروع کر دی ایڈورٹیزمنٹس الیکٹرانک میڈیا پہ, آن دا ٹیلی ویژن, کہ جی پیچز فرام گریس, مینگوز فرام اندر پارٹ آف دا کنٹری. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ جی ہم تو پیچز ہم اپنے گریس سے لا رہے ہیں. اب perhaps it's going to be the same product, it's going to taste the same because
کمپنی اپنے ٹیسٹ کو نہیں چینج کرنا چاہیے گی اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو مارکیٹ میں پاپولیرٹی ہے, لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, لوگوں کو پسند ہے یہ والا پیچ فلیور, تو وائی وڈ دے لائک ٹو چینج, دے ول نیور چینج اٹ. کیونکہ اگر کہیں انہوں نے چینج کیا تو کہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو جو کہ کوک نے کیا تھا, اپنی فلیور کو تھوڑا سا چینج اور پیکیجنگ کو چینج کر کے. بٹ واٹ ہیپنڈ, لوگوں نے اتنا اس کو ڈیناؤنس کیا اس سارے ایکشن کو, دیٹ دا کمپنی, دا کوکا کولا کمپنی, انہوں نے اس کی نہ صرف پیکیجنگ چینج کر دی آفٹر 3 months, انہوں نے اس کا پرانا ٹیسٹ بھی ریسٹور کر دیا. تو اس طریقے سے کمپنی ناٹ نیسسریلی کہ وہ اپنے ٹیسٹ چینج کرے, لیکن اس نے پیکیجنگ نیو کر دی, اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن شو کر دی کہ ہم نے اس کے اندر پیچز فرام گریس لے آئے ہیں جی, اور اس میں 10 روپیز کا ایڈ بھی کر دیا. سو ناٹ اونلی have they repositioned the product, they've also increased the rate, so it's going to increase their sales because people already, the existing users already are used to using that product اور وہ اس سے satisfied ہیں. اور جب نیو پیکیجنگ آئی تو انہوں نے پرائز بھی بڑھا دی, تو اپنے ریونیوز بھی تھوڑے سے انہوں نے ایڈ آن کر دیا. So this is how companies, by the usage, by the manipulation of their marketing mix, وہ اپنی جو پروڈکٹ لائف سائیکل کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس کو آلٹر کر سکتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. Now let's see کہ what does the different stages have to offer. So in the introduction stage, the firm, it seeks to build product awareness and develop a market for the product. کہ جب ایک نیا product is being introduced into the market, تو what the company is actually doing کہ وہ اس پروڈکٹ کو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, وہ ایک اپنے برانڈ کو پوزیشن کر رہے ہیں, اور وہ اپنا ایک امیج, ایک اسٹرانگ امیج کریٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو دیئر کمپیٹیٹرز بائی شوئنگ what their product can offer. اور اس سٹیج پہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کمپنی کی انویسٹمنٹس بھی زیادہ ہو رہی ہیں بیکاز اٹس اے نیو پروڈکٹ, تو ان کو کیش انفلو جو ہے وہ ان کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو پروڈکٹ کی اویئرنیس ہے اسے بھی بڑھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان جو مارکیٹر ہے, یو ایس مارکیٹر, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا جو پروڈکٹ ہے کیا وہ پیٹنٹ ہے, کہیں اس کی امیٹیشن جو ہے وہ تو جلدی نہیں ہو سکتی, کیا میرے کمپیٹیٹرز میرا ہی پروڈکٹ کو لانچ نہ کر دیں میرے ساتھ اور وہ میرے لیے ایک پرابلم بن جائے, ایک پیکیجنگ کا ایشو نہ آ جائے. سو دیر آر ڈفرنٹ تھنگس وچ آر بینگ افیکٹڈ جب پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے انٹروڈکشن اسٹیج میں ہوتا ہے. جسٹ لائک جب آپ کوئی نیا پودا لگاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک ویری گڈ کیئر آف دیٹ پروڈکٹ, آف دیٹ پلانٹ. آپ کو اپنے اس پودے کے لیے بہت خیال کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو اسپرے ٹائم پہ کریں گے, اس میں کھاد ڈال رہے ہوں گے, اس کو آپ باندھ دیں گے کسی ایڈیشنل لکڑی کے ساتھ کہ جی ابھی بالکل چھوٹا سا پودا ہے, کہیں یہ ہوا چلنے سے ٹوٹ نہ جائے, کہیں موسم سے, کہیں بارش کی وجہ سے یہ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح جب آپ ایک نیا پروڈکٹ لا رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیئر فار دا پروڈکٹ, اس کو یو ہیو ٹو نرچر اٹ لائک اے بیبی, لائک اے نیو پلانٹ. آپ کو اس کی ہر اسٹیج کو بہت کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پراپرلی مٹی کے اندر فکس ہوا ہے, کیا اس کو پانی پراپرلی مل رہا ہے, کیا اس پانی زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور کم بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ اپنا جو نیو پروڈکٹ ہے اس کو بھی یو ول سی کہ اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, the do's and the do nots. So you have to balance between the do's and the do nots. اب ایک نیا پروڈکٹ کا امپیکٹ آن دا مارکیٹنگ مکس کیا ہے, لیٹس سی. سب سے پہلے دا پروڈکٹ اٹ سیلف. جو مارکیٹنگ مکس کا پہلا ایلیمنٹ ہے آف دا 4 P's, دا پروڈکٹ, اس میں کمپنی کو جو ہے وہ اپنا لائک آئی ڈسکسڈ کہ اپنی پیٹنٹس, اپنی ٹریڈ مارکس کو obtain کرنا ہوگا, اس کو جو بھی لیگل کور ہے ان کو وہ لینا ہے, اور اپنی برانڈنگ کی کوالٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب اف اٹ از بینگ انٹروڈیوسڈ بائی این ایگزسٹنگ کمپنی, اگر ایک کمپنی ہے جو کہ آلریڈی کوئی ریلیٹڈ یا کوئی ان ریلیٹڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں چلا رہی ہے, فار ایگزامپل جب کرکرے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئے
تو اٹ واز اے یونیک پروڈکٹ. اس طرح کے پہلے اس چیز کا, اس ٹیسٹ کا کوئی گڈ ایسا نہیں تھا جو کہ لوگوں کی یہ والی نیڈ کو سیٹسفائی کرے. اب جو کرکرے ہیں, ایز یو آل نو, اس کے جو اونرز ہیں دے آر دا پیپسیکو کمپنی. تو کمپنی کی آلریڈی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اسٹیبلش تھے, ان کی جو ان باؤنڈ لاجسٹکس تھی وہ چینل اسٹیبلش تھے. آل دے ہیڈ ٹو ڈو واز کہ وہ ریلیٹڈ مارکیٹ کے لوگوں کو سرچ کریں گے جو کہ ان کو پروڈکشن کے لیے ہیلپ کرے گا. پھر کیونکہ کمپنی آلریڈی ورک کر رہی تھی تو ان کا ایک اسٹیبلشڈ ریسورسز, جو ہیومن ریسورسز تھے in the field of marketing, in the field of research and development, in the field of finances, logistics, inventory, وہ سارے systems ان کے پاس تھے. So all they had to do was کہ وہ اس کو convert کر دیں پیپسی کو کے اسی چینل کو کرکرے کے لیے. اپنی جو ایکسپرٹیز آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ انہی ایکسپرٹیز کو اسپل اوور کر دے فار دا کرکرے. اچھا, پھر انہوں نے اس کے لیے پیٹنٹس بھی لے لیے, کاپی رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی کور کر لیے. نیکسٹ انہوں نے پرائس. وین یو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ, سو یو ہیو ٹو ڈٹرمن کہ آئدر یو گوئنگ ٹو یوٹیلائز اے پرائس اسکیمنگ اسٹریٹجی, کہ آپ لیئر بائی لیئر اپنے پروڈکٹ کو یوز کر رہے, اپنی پرائس کو لا رہے ہیں, یا آپ اس کو لو پینیٹریشن پرائس, جو پینیٹریشن اسٹائل آف پرائسنگ ہے, اب اس کو لا رہے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ مارکیٹ شیئر بہت جلدی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ان آرڈر ٹو ڈیولپ دیٹ مارکیٹ شیئر, واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو از, سب سے پہلے تو آپ اس کی فری مارکیٹنگ کریں گے. ٹیسٹ مارکیٹنگ کے بعد فری مارکیٹنگ. آپ نے اکثر دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سپر اسٹور کے باہر گئے ہیں تو وہاں پہ آلپرز کریم والے بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کپڑے اس طرح کے پہنائے ہوئے ہیں جس طرح کے ہمارے فرنٹیئر میں لوگوں کو زیادہ پسند ہے, جو شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ اور وہ ٹوپی, بیکاز کریم اٹ سیلف از ویری پاپولر ان فرنٹیئر ان خیبر پختونخوا. ون, سیکنڈلی یہ کہ جب وہ فری سیمپلنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنا جو برانڈ امیج انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, اس برانڈ امیج کو جو اپنی کیمپین ہے وہ اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب جو آلپرز کریم کی کیمپین تھی اس میں دیر واز فیو ڈسٹنگوشنگ فیچرز. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو کریم کی پیکیجنگ تھی وہ ایک پرپلش کلر کی تھی. تو جو لوگ, جو لڑکے وہاں پہ فری ٹرائلز کروا رہے تھے اس کریم کے, انہوں نے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر پرپل ویسٹ کوٹس پہنے ہوئے تھے. یو سی, سو دیر ایکچولی what they're doing is کہ وہ ایک کنیکشن آپ کا, آپ کی جو ایک ایکسپوجر ہوا تھا مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی سے, وہ آپ کو اسی ایکسپوجر سے کو ریپیٹڈلی آپ کے اوپر ایک میسج پاس اکراس کر رہے ہیں. ون, سیکنڈلی یہ کہ اس ایڈورٹائزمنٹس میں انہوں نے دکھایا کہ جی جو لوگ ہیں, وہ جو لوگ جس طرح کے ڈریس اپ ہوئے ہوئے تھے, انہوں نے ان لڑکوں کو ایکچولی وہی چیز بنائی, کیونکہ تاکہ جو ایک یوزر ہے, جو ایک پوٹینشیل, ایک پروسپیکٹو بائر ہے, اس نے وہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا اس کا ایکسپوجر ہوا ہے, وہ جب ایکچولی مارکیٹ میں جا رہا ہے تو اس کو ایک ٹینجبلی, ایک فزیکلی اس نے اس بندے کو دیکھا. جو ایڈ اس نے اپنے گھر میں رات میں دیکھا تھا, وہی ایڈ اس نے فزیکلی ادھر ایک آدمی کو بھی دیکھ لیا کہ وہ انہی کپڑوں میں کھڑا ہوا ہے. سو ہی کوڈ انسٹنٹلی کوریلیٹ کہ او یہ تو آلپرز کی کریم کی ہے, اور آلپرز کا ملک از ویری پاپولر, دا اومور آئس کریم از ویری پاپولر. سو پیپل نو کہ یہ جو اینگرو کے پروڈکٹس ہیں, اینگرو بینگ اے گڈ کمپنی, گڈ مینوفیکچررز, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہی ہوگا. تو انہوں نے اس کا ٹرائل ضرور کیا, اس کو خریدا ضرور. اسی طرح کمنگ بیک ٹو کرکرے, جب کرکرے نے اپنے کو ایڈورٹائز اس طرح کیا کہ جی کرکرے از اے برانڈ آف پیپسیکو, سو آل دوز پیپل ہو آر ویری سیٹسفائڈ ود دیٹ پروڈکٹ, دے وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ دیٹ پروڈکٹ. کہ انہوں نے کہا اچھا ٹرائی تو کریں یار, کرکرے ہے, پیپسی کا ہے, پیپسی کی باقی چیزیں بہت اچھی ہیں, اٹس اے ملٹی نیشنل, سو لیٹس ٹرائی کرکرے. سو پیپل اسٹارٹڈ ٹیسٹنگ اٹ. اب اس ٹیسٹنگ میں سے probability is that 60 to 70% of the people they actually liked the product. جو 30 to 40% of the population اس کو بہت پسند نہیں آیا. تو 70% جو ہیں they continue
to have repeat purchases of that product, اور جو 30% ہیں یا 40% ہیں انہوں نے اس کو نہیں کنٹینیو کیا. تو کمپنی نے مارکیٹ کا 60% سے کیپچر کر لیا. اب ود دا پیسج آف ٹائم وہ پروڈکٹ جب اپنی ڈفرینٹ اسٹیجز پہ گیا اور جاتے جاتے جب لوگوں کا اس کے ٹیسٹ فیملیئرائزیشن ہو گئی تو پروڈکٹ اپنی گروتھ اسٹیج میں گیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم جب لوگ اسے ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو کھا کھا کے تھوڑا بور ہونا شروع ہو گئے, سو واٹ ڈڈ دی کمپنی ڈو, دے انٹروڈیوس انادر فلیور. یو سی, تو ایک نئے فلیور نے پھر اسی پروڈکٹ لائف سائیکل میں جانا شروع کر دیا, اور مے بی وہ ڈائریکٹلی بیکاز ایک نیا فلیور تھا تو اس کو انٹروڈکشن فیز میں نہیں جانا پڑا لیکن ڈائریکٹلی گروتھ اسٹیج میں چلا گیا. سو دیٹس ہاؤ دا کمپنی اٹ یوٹیلائزز اٹس مارکیٹنگ مکس ان ڈفرنٹ اسٹیجز آف دا PLC. نیکسٹ از اے پلیس. جب کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے سو واٹ دا کمپنی از ڈوئنگ از کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بہت سلیکٹیولی ڈسٹریبیوشن چینلس کو یوز کرتے ہوئے آئیدر ڈائریکٹلی اور آئیدر تھرو دا ڈسٹریبیوشن چینلس وہ اپنے اسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے سو دیٹ کنزیومرز دے شو ایکسیپٹینس آف دا پروڈکٹ. تو اس وقت تک کمپنی بہت سلیکٹیولی ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے, آنکھیں بند کر کے نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ جو کمپنی کے جو ایکچوئل سیلس کے بندے ہیں, their sales team, the sales officers, the assistant managers, the managers, وہ خود جا کے شاپس پہ جا کے وہ ایکچولی چیک کریں گے. یو ایز مینیجرز پرابلی ول ہیو ٹو گو, آپ جائیں گے اور آپ جا کے میجر اسٹورس پہ ول ہیو ٹو سی کہ آپ نے جو اپنے ڈسٹریبیوٹر کو جو آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں, جو آپ نے اپنے رپورٹنگ ٹیم کو رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں, کیا وہ ایکچولی وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ جا کے جو ریکس ہیں اس کے اوپر اپنے پروڈکٹس کو سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ جب کسٹمر کوئی آئے اور اس نے اگر جوس لینا ہے تو انسٹیڈ آف کہ وہ شیزان جوس اٹھا لے یا وہ آلپرس کا ہی جوس اٹھا لے, وہ سے سب سے پہلے نیسلے کا جوس نظر آنا چاہیے. اینڈ دیٹس واٹ مارکیٹنگ پیپل ڈو, دے انفورس دس. وہ یہ پوری محنت کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں اینڈ دے ایکچولی سی کہ کیا ہمارا پروڈکٹ اچھی طرح اس کی پوزیشننگ ہوئی ہوئی ہے, اس کی اچھی طرح سیٹ ہوا ہوا ہے, کہیں وہ اتنی اس کے اوپر گرد تو نہیں پڑی ہوئی کہ کوئی کسٹمر اس کو لینے سے پہلے سوچے کہ یہ تو اتنا پرانا جوس ہے. نہیں. سو دے ہیو ٹو میک شیور دیٹ دی تھنگس آر ڈن پراپرلی. اور پھر پروموشن کی اسٹیج آ جاتی ہے. جو پروموشن ہے اس میں کمپنی اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنے پروڈکٹ کی پاپولیرٹی انہانس کر رہی ہوتی ہے, اپنے پروڈکٹ کو وہ اس کی اویئرنیس بلڈ اپ کر رہی ہوتی ہے. بفور آئی گو آن ٹو دا پروموشن ایسپیکٹ, پرائسنگ میں وٹ وی ڈڈ ناٹ ڈسکس واز کہ اگر کمپنی پینیٹریشن پرائسنگ تو کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپنی اسکیمنگ اسٹریٹجی بھی یوٹیلائز کر سکتی ہے. وٹ دا کمپنی کین ایکچولی ڈو از کہ وہ اگر ایک ہائی اینڈ پروڈکٹ لا رہی ہے مارکیٹ میں, سے فار انسٹنس واٹر پروف سیل فون, اب اگر وہ کمپنی واٹر پروف سیل فون لا رہی ہے تو ناٹ ایوری بڈی ان دا مارکیٹ از گوئنگ ٹو بائی دیٹ. اس پروڈکٹ کی یعنی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. دا ریزن وائی آئی ہیو سیڈ دس از, اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیمانڈ کیا تھی, ڈیمانڈ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کیا ڈسکس کی تھی, ڈیمانڈ یہ ڈسکس کی تھی کہ ڈیمانڈ ہیز ٹو features. One, the willingness to buy. Secondly, the ability to buy. تو ایک آئی فون which is already itself ایک ہائی اینڈ ایک ہائی پرائس کی پروڈکٹ ہے, جب وہ واٹر پروف ہوگی تو نیچرلی اس کی پرائسز زیادہ ہوں گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایپل کمپنی ہے یا جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس فون کے ان پاکستان, what they're actually going to do is کہ وہ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ اسکیمنگ اسٹریٹجی یوٹیلائز کرے گی. وہ سب سے پہلے جو ہائی اینڈ جو ایفلوئنٹ سوسائٹی, جو ٹاپ ٹیئر آف دا سوسائٹی ہے, وہ اس کلاس کو میں وہ فون کو انٹروڈیوس کریں گے. ان کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, ڈان نیوز پیپر میں, ہیرلڈ میں, ٹائمز میں, وہ اس میں ایڈورٹائز کریں گے تاکہ وہ لوگ جو کہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اس فائنینشیل ایفلوئنس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, وہ ان کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہوگی مارکیٹرز کی, وہ انہی چینلز آف ڈسٹریبیوشن کو یوز کرے گی, انہی ایڈورٹائزنگ مکس کو یوز کرے گی. تو وہ پھر ان کو یوز کرتے ہوئے دے گیٹ اویئرنیس کہ او آئی فون واٹر پروف آ گیا ہے, آلرائٹ لیٹس سی یہ کیا ہے مارکیٹ میں جی, اینڈ دے ول گو. تو
ود دا پیسج آف ٹائم کمپنی نے جب دیکھا کہ جی یہ پروڈکٹ اپنی پرائس اسکیمنگ اسٹریٹجی کے لحاظ سے اس نے میجر مارکیٹ کیپچر کر لی ہے تو وہ تھوڑی سی پرائسز ریڈیوس کر دیں گے سو دیٹ جو مڈ لیول ٹیئر ہے سوسائٹی کا وہ بھی اس کو یوز کر سکے. اگر پہلے فون 60,000 کا تھا تو اب وہ 30,000 کا آ کے اس ٹیئر کو ایڈریس کریں گے اینڈ سو آن. کمنگ بیک آن ٹو دا پروموشن پارٹ, the promotion aspect is basically aimed at the innovators and the early adopters. اگر آپ کو یاد ہو innovators, they're not very price sensitive, they're willing to buy products at a high price. اور innovators or early adopters, on both of them, they have this ego with them that when they'll have a new product, so they can easily tell people or people can actually see کہ okay, جو صدیقی صاحب ہیں انہوں نے تو iPhone 7 واٹر پروف لیا ہوا ہے, اور نہ صرف وہ آئی فون 7 واٹر پروف ہے بلکہ وہ جس کلر میں ہے دس مینس ان کے پاس 80,000 روپیز کا تو وہ ہوگا. تو میری جو ایگو ہے دیٹ پیپل شوڈ ایکچولی سی می, وہ اچیو ہوگی. ان دا کیس آف ارلی اڈاپٹرز آپ کے کچھ فالوورز بھی ہیں, آپ کو وہ اوپینین لیڈر مانگتے ہیں ود ان آفس, ود ان ہاؤس, ود ان اے کمیونٹی, ود ان اے کنٹری, ود ان اے ریجن. لوگوں کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور پیپل ایکچولی لائک ٹو فالو دوز پرسنالٹیز. آپ کے گھر میں دیر مے بی اے کولیگ ان یور آفس جس کا ڈریسنگ اسٹائل بہت اچھا ہو, جس کا بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہو, جس کے اوور آل پرسنالٹی بہت اچھی ہو, اینڈ اف ہی کمز ان ود این آئی فون 7 واٹر پروف, اور وہی کہتے ہیں وہ پیپل سی دیٹ, سو پیپل آر گوئنگ ٹو ایکچولی تھنک کہ اچھا اف ہی از گاٹ دیٹ اینڈ ہی از سچ اے گڈ مین, اب وہ اس نے آئی فون لیا ہے تو ہمیں بھی لینا چاہیے. لیٹس سی کیا چیز ہے. تو جو انوویٹرز ہوتے ہیں اور جو ارلی اڈاپٹرز ہیں مارکیٹ کے, وہ اس پروڈکٹ کو یوٹیلائز کریں گے سب سے پہلے, اور جو پروموشن اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں وہ بھی انہی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بنائی جا رہی ہیں. جو مارکیٹ کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں, جو پروڈکٹ اویئرنیس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, آل دیٹ از بینگ ڈن keeping in mind these two categories of buyers, the innovators and the early adopters. At this stage of cycle, it will be the most expensive for the company to launch a product and for the buyers to purchase that product, especially in a highly competitive sector. جو buyers ہوں گے وہ buyers جب ایک پروڈکٹ کو یوز, نیا پروڈکٹ آ رہا ہوگا تو they'll be very price sensitive, اور وہ کمپیٹیٹیو سینسٹیو بھی ہوں گے بیکاز آلریڈی وہ ایک کمپیٹیٹر کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, اینڈ اف دے سیٹسفائڈ ود دیٹ پروڈکٹ دا چانسز آف سوئچنگ ٹو اے نیو پروڈکٹ وہ اتنے زیادہ نہیں ہوگی. سو اس کیس میں کمپنی اپنی برانڈ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے, کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو اس کے کی فیچرز کے بارے میں بتا رہی ہے, اس کی کور کمپٹنسیز کے بارے میں بتا رہی ہے, سو دیٹ پیپل ایکچولی گو آن ٹو ٹیسٹ دیٹ پروڈکٹ ونس, and then chances of repeat purchases are going to increase manifold. جب ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ان دا مارکیٹ تو بیکاز اس کمپنی کا ٹارگیٹ اگر انوویٹرز ہیں تو دا سائز آف دیٹ مارکیٹ از obviously going to be small. One. Secondly یہ کہ ایک نیا پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں, آلریڈی کمپیٹیٹرز اگر پروڈکٹ میں ہیں مارکیٹ میں آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس پروڈکٹ کو اسٹیبلش کرنا تھوڑا سا ٹف ہے. اور اگر ایک نیا پروڈکٹ یوز کریں وے یو دا فرسٹ موورز ان دا مارکیٹ, آپ وہ لوگ ہیں جس نے سب سے پہلے اس مارکیٹ میں پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے, تو اس کیس میں جو آپ کے انٹینڈیڈ بائرز ہیں, جو آپ کے پروسپیکٹو کسٹمرز ہیں, دے ول بی اے لٹل اپریہنسو اباؤٹ یوزنگ دس پروڈکٹ. سو یو ول ہیو ٹو انکریج دم, یو ول ہیو ٹو انٹائز دم. آپ اپنے یوزرز کو کوئی ڈیلز دے کے, کوئی پروموشنز دے کے آپ ان کو اپنے اس پروڈکٹ کی اویئرنیس کے بارے میں بتائیں, انکریز کریں گے. آپ ان کو پروڈکٹ کے جو کی فیچرز ہیں وہ آپ اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں گے. آپ یہ ان کو بتا رہے ہوں گے کہ جی آپ کی کیا کیا وانٹس یہ ایک پروڈکٹ ریزالو کر سکتی ہے. When the product is in its introduction stage, what you need to understand is کہ the sales during this period are going to be low.
They will increase with the passage of time, but at this particular stage, the sales will be low. So when you're setting your targets, so you should be able to understand and set your targets accordingly. آپ اپنے ٹارگیٹس کو اسی طرح سیٹ کریں گے انڈرسٹینڈنگ کہ انٹروڈکشن اسٹیج میں دا سیلس ول بی لو, اور جو گروتھ اسٹیج ہے وچ دا نیم ریفرز اٹ سیلف اٹس ایزیلی انڈرسٹینڈیبل کہ گروتھ اسٹیج میں پروڈکٹ جو ہے اس کی سیلس انکریز کریں گی. اچھا جی, لیکن بفور دا پروڈکٹ از بین انٹروڈیوس ان دا مارکیٹ, جو کاسٹ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, دا R&D ایسپیکٹ, وہ بھی تو آپ نے بہت زیادہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. سو آبویسلی اس اسٹیج میں آپ کی سیلز جو ہیں, آپ کا جو ریونیو جو ہے, جو پروفیٹیبلٹی ہے ڈیورنگ دس پیریڈ, وہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو, بیکاز یو مے ہیو ارنڈ اے لاٹ, بٹ آپ کا جو کیپٹلائزیشن جو آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آن یور R&D, آن یور کنزیومر ٹیسٹنگ, اس کے اوپر بھی تو ایکسپینسز آئے ہیں. تو آبویسلی جو آپ کی ریونیو ہے اور جو آپ کے ایکسپینسز ہیں, یو گوئنگ ٹو بیلنس دیٹ آف. ہو سکتا ہے کہ اگر ایکچوئل اتنی R&D اور باقی ہم الائڈ کاسٹ کو نہ کریں تو آپ کا سیلز لیول جو ہے وہ ادھر ہو, بٹ بیکاز آف دیٹ وہ آپ کی کاسٹ کے قریب ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس مارکیٹر دیٹ یس وی مے ہیو ارنڈ اے لاٹ آف پروفٹس, لیکن because of the R&D factor, because of the consumer testing, because of the testing of branding, because of testing the products itself, cost تھوڑی سی زیادہ انکر ہو سکتی ہے. اور پھر جس سیگمنٹ میں, جس ٹارگیٹ مارکیٹ میں آپ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں, اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہو سکتی ہے. تو جو مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پرٹیکولر پروڈکٹ میں, وہ بھی آپ اس کے اکارڈنگلی تھوڑی زیادہ کر رہے ہوں گے. اب ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے جو کہ اپنے انٹروڈکشن اسٹیج میں تھا, دیٹ پروڈکٹ ہیز ناؤ انٹرڈ دا گروتھ اسٹیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرم ہے, it's seeking to build brand preferences. پروڈکٹ اگر انٹروڈکشن اسٹیج سے اب گروتھ اسٹیج میں چلا گیا, اینڈ یو ہیو ایکچولی سین کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی سیلس, اس کی مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی بہت اچھی ہے, اس کی برانڈ اویئرنیس بہت اچھی ہے, اس کی بہت ہی اسٹرانگ برانڈ آئیڈینٹی ہے. جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو بھی دا پروڈکٹ از گیون اے ویری ٹف ٹائم, اور ابھی ود دا پیسج آف ٹائم اس کی سیلز از امپروونگ ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹرز از ویل, ان سے زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس اسٹیج میں جو کمپنی اپنا مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرے گی, اس میں سب سے پہلے جو پروڈکٹ ایلیمنٹ اٹ سیلف, اس میں واٹ از دا کمپنی گوئنگ ٹو ڈو, دے گوئنگ ٹو مینٹین دیئر کوالٹی. آپ نے اس میں سے پڑھ لیا, اچھا. سو دے آر ایکچولی مینٹیننگ دا کوالٹی, بیکاز اگر آپ کا کلائنٹ ہیز سوئچڈ فرام دا کمپیٹیٹرز ٹو یور پروڈکٹ مینلی بیکاز آف کوالٹی, تو اگر آپ اس کو پہلی دفعہ تو اچھی کوالٹی دیں گے, لیکن نیکسٹ ٹائم اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہوگی, تو جو پہلا امپریشن ہوگا, جو کہ میرا بھی ہو, اگر میں اس اینڈ پہ ہوں گا تو میں بھی یہ سوچوں گا کہ دیکھیں جب پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا تو بہت اچھا کوالٹی دے دی, اور جب مارکیٹ پروڈکٹ چل پڑا ہے, جب کام چل پڑا ہے, تو جو اس کا کام ہے وہ, جو اس کی کوالٹی ہے وہ نیچے کر دی. انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک میں بہت ایک کامن فیچر ہے. رائس ایکسپورٹس پاکستان نے شروع کی ایران میں, بہت اچھا باسمتی چاول تھا, بہت اچھی اس کی کوالٹی تھی, لوگوں نے بہت پسند کیا. ایران میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گئی. ایکسکیوز می. ساتھ ہی ساتھ مڈل ایسٹ میں, قطر میں جو ہے وہ بھی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی. اب قطر میں جب ڈیمانڈ زیادہ شروع ہوئی تو جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے آہستہ آہستہ جو کوالٹی آف رائس تھی وہ ریڈیوس کرنا شروع کر دی, کیونکہ ان کی مارکیٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی, وہ انٹروڈکشن سے گروتھ اسٹیج میں آ رہے تھے, اینڈ دے تھاٹ کہ اب جو ہم پہ جو ایک چیکنگ کا فیز ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا. ایز اے ریزلٹ دا گورمنٹ اٹ اسٹارٹیڈ ریسیونگ کمپلینٹس اباؤٹ دا کوالٹی آف رائس, اور نتیجہ کیا ہوا, Government of Qatar, they stopped importing of rice. And not only that, انہوں نے پاکستان کی رائس
سپلائنگ کمپنیز کو, رائس انڈسٹری کو ہی بلیک لسٹ کر دیا. تو اب نقصان کس کا ہوا؟ 1, ملک کی بدنامی. 2, جو مڈل مین تھا, جو انٹرمیڈیری تھا, which was actually earning the profits, اس کا کام بند ہو گیا. اور جو فارمر ہے اس کو اپنے ان پروڈکٹ کی وہ پرائس نہیں ملی. تو پروڈکٹ نے ایک نہ صرف ڈاؤن ورڈ جمپ لیا, اس نے سب کو فائنینشلی افیکٹ کیا, نہ صرف یہاں پہ بلکہ جو فارمر ہے جب اس کو ایک اچھی کوالٹی اور اچھی ایکسپیکٹڈ ریٹرنز نہیں ملے تو وہ جو نیکسٹ ٹائم اپنی کوالٹی جو رائس اپنی لگائے گا وہ بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹس ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی نہ لگا سکے. دس مینس کہ آپ کی جو کوالٹی آف رائس ہے وہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے جس کو نو بڈی کین اسٹاپ اٹ. سو دا کمپنی ہیز ٹو مینٹین اٹس کوالٹی, اور وہ اپنی ایڈیشنل فیچرز اور جو سپورٹ سروسز ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیں. یعنی ہم پروڈکٹ جو ٹوٹل پروڈکٹ آفرنگ ہے کہ سیکنڈ لیئر پہ آ گئے ہیں, ناٹ دا کور پروڈکٹ بٹ دا ایکچوئل پروڈکٹ نیڈس میں ہم آ گئے. یو سی ایوری تھنگ دیٹ وی بین اسٹڈینگ ٹوگیدر, ایوری تھنگ از انٹر ریلیٹڈ. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے چیپٹر 3 پڑھ لیا تو وہ اب چیپٹر 6 میں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. وہ آپ کو اسی لیے پڑھایا گیا تھا تاکہ آپ کے کانسیپٹس ڈیولپ ہوں. Because you're the managers of tomorrow. You're the strategic marketers of tomorrow. You need to be very aware and you need to be very concentrative of whatever we're discussing. Only then will you be able to become a good marketer. Additional features کا مطلب یہ کہ کمپنی فری انسٹالیشن بھی دے رہی ہے, فری آفٹر سیل سروس بھی دے رہی ہے, پروڈکٹس کی وارنٹی بھی دے رہی ہے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب ایک پروڈکٹ لی تو کمپنی والے بہت اچھا رسپانس کر دیتے ہیں. وہ شروع کے 2-3 مہینے بہت جلدی آئیں گے, فیڈ بیک لیں گے, اینڈ دا کسٹمر فیلز ویری سیٹسفائڈ. بٹ آفٹر سم ٹائم واٹ دے ڈو از کہ وہ اپنی کوالٹی کو ڈیکریز کر دیں گے. لیکن واٹ ایوری پروڈیوسر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ اپنی کوالٹی کو ڈکلائن کی طرف کر دیں گے تو 1 دفعہ 2 دفعہ تو وہ اپنے کلائنٹ کو ضرور بیوقوف بنا سکتے ہیں, بٹ دا کلائنٹ ول ناٹ کم ٹو دیم فار الٹیمیٹ ریپیٹڈ پرچیزز. نو, دوسری کے بعد تیسری دفعہ آئے گا پھر نہیں آئے گا, تیسری کے بعد چوتھی دفعہ آئے گا پھر نہیں آئے گا. سو دا کمپنی ہیز ٹو مینٹین اٹس کوالٹی سو دیٹ دا یوزرز they know what the additional features are, what the support services are, and if they want they can always go and use the product for an extensive period of time. Secondly is the price. جو price ہے جو کہ market کے introduction phase میں company نے charge کی تھی, perhaps that price is going to be the same because اگر product کی demand اچھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ company really does not have to decrease the price to attract more demand. وہ ڈیمانڈ آلریڈی اس کے پروڈکٹ کی ہے اور وہ بہت تھوڑی سی کمپٹیشن کے ساتھ بہت ہی ایک اسٹرانگ ڈیمانڈ, ایک اسٹرانگ مارکیٹ پوزیشن کمپنی نے اختیار کر لیا. ڈسٹریبیوشن کے فیز میں آئیں تو کمپنی کے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ کیونکہ ڈفرینٹ چینلز کے اوپر بہت سکسیزفلی آپریٹ کر رہے ہیں تو کمپنی کو جو اپنے چینلز ہیں وہ بھی بڑھانے پڑیں گے جیسے جیسے کمپنی کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور پروڈکٹ ایکسیپٹیبلٹی بڑھی ہے. ویسے ویسے کمپنی جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس کو یوٹیلائز, اس کی جو یوٹیلائزیشن آف دا پروڈکٹ ہے, جو اس کی ڈسٹریبیوشن آف دا پروڈکٹ ہے, اس کو ایکسٹینسو کرے گا. اگر وہ پہلے خالی اسلام آباد کے ایریا میں اپنا پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا تو اب وہ پنڈی کے ایریاز میں بھی جائے گا, اور اسلام آباد کے جو پیریفرل ایریاز ہیں جہاں پہ لگے گا کہ ڈیمانڈ ایگزسٹس بٹ دے آر سلائٹلی فار فلنگ ایریاز, وہ ادھر بھی اس پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرے گا. The last thing is the promotion element. Promotion is aimed at a broader audience in the growth stage. کیونکہ جو کمپنی ہے اس نے اپنے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر لیا ہے, اس کی پرائسنگ بھی ہو گئی, اس کی پلیسمنٹ بھی ہو گئی ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے خالی اسلام آباد کے ایریا میں اپنا پروڈکٹ کو یوٹیلائز کیا اور وہ بہت اچھا اس کا رسپانس ہے تو دا مارکیٹر ول ایکچولی وانٹ کہ میں برگاؤں میں بھی چیزوں کی سپلائی کروں, میں مری بھی لے جاؤں, مری سے میں ایبٹ آباد لے جاؤں, نتھیا گلی لے جاؤں, پی سی بھوربن میں کانٹریکٹس کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, تو کمپنی از ناؤ اسٹارٹیڈ ٹو ٹارگیٹ
broader audience deliberately, اور جو customers ہیں اس کے وہ بھی unconsciously اس product کو they have started looking for that product because they can see کہ اتنی marketing ہو رہی ہے اس product کی, تو they would like to see کہ اچھا چیک تو کریں یہ product ہے کیا, اس کو ذرا پتا تو کریں کتنا اچھا product ہے. جو growth stage is just typically characterized by a strong growth in sales and profit. Obviously growth سے جب ایک product introduction stage میں جا رہے ہیں and it is very popular, it is doing well, تو کمپنی جو ہے اس کو اس کی سیلز بڑھ رہی ہیں. جب کمپنی کی سیلز بڑھیں گی تو دس مینس کہ کمپنی کو الٹیمیٹلی جو پروفٹس ہیں, جو پروفیٹیبلٹی آف دا کمپنی ہے, دیٹ از اسٹیڈیلی انکریزنگ. اچھا, جب کمپنی گروتھ اسٹیج میں جا رہی ہے تو دس مینس کہ وہ اپنی پروڈکشن بھی بڑھا رہی ہے. تو جب وہ پروڈکشن بڑھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دا کمپنی از ایکچولی گیننگ فرام اٹس اکانومیز آف اسکیل, کہ دا مور یو پروڈیوس دا لیسر کاسٹ یو انکر. تو کمپنی اب اس پہ بھی کمپنی نے فوکس کر دیا. تو جب کمپنی کی کیش انفلوز بڑھ رہے ہیں, ان کی سیلز زیادہ ہو رہی ہے اور ان کی پروفیٹیبلٹی بھی بہتر ہو رہی ہے, تو دس مینس دیٹ دا کمپنی از گوئنگ ٹو پرچیز دیٹ پروڈکٹ, وہ اس کا ایک یوزیج بڑھا دے گی. اور دس آلسو میکس اٹ پاسبل فار بزنسز ٹو انویسٹ مور منی ان دا پروموشنل ایکٹیویٹی ٹو میکسیمائز دیئر پوٹینشیل آف دیئر گروتھ اسٹیج. اب گروتھ اسٹیج میں ٹو کریٹ اویئرنیس the company is going to invest in its advertising, in its promotional activities. اب کمپنی کو اپنی جو پروڈکشن اسٹیج ہے اس میں تو کچھ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, because they have already created a product according to the PLC, اور اب وہ اس کو پروڈکٹ کو جو ہے وہ پروموشنز کے ذریعے اس کی گروتھ کو انہانس کرنا چاہتی ہے. نیکسٹ کمز ان دا میچورٹی اسٹیج. جیسا کہ ایک انسان کے کیس میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بچہ میچور ہو گیا. ابھی جب میچور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مضبوط کڑا جوان مرد بن گیا. اسی طرح میچورٹی کی اسٹیج میں جو پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ از ویری اسٹرانگ, اور جو اس کی سیلز ہیں وہ سلائٹلی ویری سلائٹلی تھوڑا سا لوور اینڈ کی طرف چلی گئی ہیں, بیکاز گروتھ کے بعد میچورٹی میں جب پروڈکٹ جا رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ الٹیمیٹلی اپنے ڈکلائن کی طرف اٹس ہیڈنگ ٹوورڈ اٹس ڈکلائن. تو اس کی جو میچورٹی ہے اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ کی یوزیج ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے. اور جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ دے آر اپیئرنگ وتھ سملر پروڈکٹس. اب کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ پیپسی کا کمپیٹیٹر اگر یہ فیل کر رہا ہے کہ جی اس کا بھی یہ پروڈکٹ ہے اور میں ماؤنٹین ڈیو از اے ویری پاپولر پروڈکٹ, تو جو کمپنی کا ایک کمپیٹنگ برانڈ ہے, کوئی کمپیٹیٹر ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ریپلیسمنٹ جوس پہ بنا دے, کوئی ڈرنکس بنا دے, کوئی انرجی ڈرنک فلوٹ کر دے مارکیٹ میں. سو وہ جو مارکیٹ شیئر ہے فار اے تھرسٹی پرسن ٹو کنزیوم ڈرنک, وہ اب آہستہ آہستہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا. ایسے میں کمپنی جو پرائسز ہیں ان کو ایکسپینسو کی بجائے ان کو تھوڑا ان کی پرائسز کو لوور کر دیتی ہے. اس لوورنگ سے یہ ہوگا کہ نئے کمپٹیشن کے مقابلے میں پیپل آر ایکچولی گوئنگ ٹو رش ٹورڈز دا اسٹورز اینڈ گیٹ دا نیو پروڈکٹ. اسی طرح وہ اپنی جو کیمپینز ہیں کمپنی, وہ ان کیمپینز کے حساب سے بھی اور اگریسو ہو جائے گی. کمپنی جو ہے وہ اپنے اگریسو کیمپینز رن کر رہی ہے, اور اپنے جو پرائسز ہیں بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دیو گون انٹو دی اکانومیز آف اسکیل, سو دے کین ناؤ افورڈ ٹو ڈیکریز دیئر پرائسز. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بھی زیادہ انٹینسو کر سکتی ہے. سو میچورٹی از اسٹیج میں جو انسینٹیوز بھی آفر ہو رہے ہیں وہ دے آر آفرڈ ٹو انکریج یور بائرز, دے آر آفرڈ ٹو انکریج دا سیلرز to give your product a preference over that of the competitors. اور جو اس کا لاسٹ ڈسٹریبیوشن چینل کا ایلیمنٹ ہے آف دا 4 P's, اس کا میچورٹی پہ یہ افیکٹ ہوگا کہ سب سے پہلے تو دا کمپنی would start emphasizing on differentiation, کہ پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ. تو کمپنی اس چیز کو پہ فوکس شروع کرے گی. اچھا, پھر یہ کہ دا ایم فار دا مینوفیکچرر از ناؤ ٹو مینٹین دا مارکیٹ شیئر. اب مینوفیکچرر
would want کہ انہوں نے جو ساری کے سارا ٹف ٹائم دیکھا ہے from the growth to maturity and now from introduction to growth to maturity. So now it's time کہ they get a little respite of relief, ایک sigh of relief لے سکتے ہیں وہ till they start planning for the next product. اور اس دوران وہ اپنے پروڈکٹس کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں جو انویسٹ ہو رہا ہے دس انویسٹنگ وائزلی ان دا مارکیٹنگ انڈرٹیک از ویل. دین کمز دا ڈکلائن اسٹیج, the inevitable, the saddening, but in reality the decline stage. اب decline stage میں جو product ہے اس میں market کے اندر it will start to shrink in the decline stage. اور this shrinkages can be due to the market becoming saturated. اتنے competitors آ گئے ہیں. You were the first user, the first mover advantage آپ کے پاس تھا جو آپ نے profit earn بھی کیا, لیکن جب نئے کمپیٹیٹرز آ گئے مے بی دیر آفرنگ بیٹر کوالٹی, مے بی دیر آفرنگ نیو اینڈ اسٹرانگر پروڈکٹس انیشلی, لیکن اب وہ پروڈکٹ ایک لوگوں کے لیے ایک بہت اویئرنیس اس کی اسپریڈ ہو گئی ہے اور کمپنی کا کوئی پروڈکٹ اس لیے بھی ڈکلائن میں جا سکتا ہے بیکاز مے بی دا کسٹمرز دے آر سوئچنگ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس. تو ڈکلائن از انیویٹیبل. It may be possible for companies to make some profit by switching to less expensive brand methods and cheaper markets. Sales decline جب ہو رہی ہوتی ہیں تو the firm has several options. It can either find new users. وہ اپنے کسی پروڈکٹ کا نئے یوز کو سوچ کے نکال کے اس کو مارکیٹ میں پھر لانچ کر دیں, یا وہ اس میں نئے فیچرز ایڈ کر کے جو پروڈکٹ ہے اس کو ریومینیٹ کر دیں. یہ جو اسٹیج ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا پرفیکٹ ایگزامپل آف اے کیش کاؤ, کہ ایسے ایگزامپل میں جو کاؤ ہے اٹ کین اونلی بی ہارویسٹڈ. وہ صرف ہارویسٹ تو کر سکتے ہیں اور وہ اس کو آفر کر سکتے ہیں ٹو کنٹینیو اٹ. ایک لو سیگمنٹ نیش کے بعد وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ جو باقی انوینٹری کے آئٹمس ہیں اس کو لکویڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں سو دیٹ اف another firm is willing to continue. مارکیٹنگ مکس ڈیسیجنز جو ہیں ڈکلائن, جس طرح ہم نے ابھی باقی اسٹیجز میں پروڈکٹ کے جو ہے وہ اس کو الگ الگ پڑھا ہے, اس کیس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پروڈکٹ میں بھی چینجڈ, اس کا کوئی پیکیجنگ, اس کی اسٹائل, اس کی باٹلنگ وہ چینج ہو سکتی ہے, یا وہ اس کو ہارویسٹ کر دیں گے یعنی اس کو وہ لکویڈیٹ کر دیں گے. Then there is a variation in the lifespan. The branded product's life cycle is generally vary in length and shape. کیونکہ جو پروڈکٹ کیٹیگری اینڈ پروڈکٹ فارم لائف سائیکلز ہیں they also possess the degree of variability. ان میں چینجز ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ. اب اس کی بہت ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک ٹیمپرری فیشن جو آتا ہے جس کا ایک بہت ہی شارٹ لائف سائیکل ہوتا ہے اس کو فیڈ بولتے ہیں. اب لڑکوں نے اگر کوکے پہننے شروع کر دیے کان میں, ایک فیڈ آ گیا. چوڑی چوڑی ٹائز پہننا شروع کر دی, دیٹ واز اے فیڈ بیکاز اس میں چیزیں لوگ دے اسٹارٹ لوکنگ ان یوزول, تو یہ بہت جلدی اٹ ویئرز اوے, اٹ ڈسپیئرس. اور جب فاسٹ موو اٹس آلموسٹ امیڈیٹلی انٹو دا گروتھ اسٹیج آف دا فرم. اور سم فرمز دے possess significant residual market that keeps them around for a while. So even though these products are moving fairly into the market and through decline, تو جو products جو ہیں وہ اپنی کیونکہ میچورٹی اسٹیج میں جا رہے ہیں تو they may be having an extremely long maturity phase, but there are others may have very long introductory phases. So جو life span ہے it basically depends on the product کہ کیا پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہے. کچھ پروڈکٹس کو جو ہے it may take a lot of time to catch in the market before they enter into the growth stage, یعنی ان کو اپنی انٹروڈکشن اسٹیج میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. These products are known as the high learning products because these are complex to understand, they may be extremely expensive and they may not be compatible with the social values.
اب the importance of PLC is کہ the idea of product life cycle is for the principal manufacturers, they need to understand in order to make a profit and how to stay in a business. But successful manufacturing, mind you, is not just understanding the life cycle, but also proactively managing the products throughout their life. By applying the appropriate resources and sales and marketing strategies, the products can actually attain success. In the end, میں آپ لوگوں کو میں نے گروتھ میچورٹی اور ڈکلائن اور انٹروڈکشن کی ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہوا ہے. جیسے 3D ٹی ویز ہیں, آج کل 3D ٹی ویز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہ ابھی بھی اپنے انٹروڈکشن سٹیج میں. اور جو بلو رے ڈسکس ہیں, جو ڈی وی ریکارڈرز ہیں, وہ اپنے گروتھ سٹیج میں. ڈی وی ڈیز ایک میچورٹی کے سٹیج میں, اور وے بیک ویڈیو کے سیٹس ہوتے تھے. آئی ڈونٹ نو اف یو سین دیم اور ناٹ. جو ویڈیو کے سیٹس ہیں وہ اپنے ڈکلائن سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. سو ود دس وی کنکلوڈ آور لیکچر. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, we've studied the product life cycle, the stages of product life cycle, which are the introduction, the growth, the maturity and the decline, the variation in the lifespans and the importance of PLC. With this we conclude this lecture. Thank you very much for being so attentive. اب اپنے نیکسٹ لیکچر میں وی گوئنگ ٹو اسٹڈی دا 3 additional P's اور ہم اس کے بات کریں گے. سو آل فار دس لیکچر. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.